ایک دکاندار کہتا ہے کہ مجھے پیچھے سے آواز سنائی دی، انکل وہ کونے پر رکھی گلابی گڑیا چاہیے مجھے، 100 روپے کی ہے نا؟ یہ الفاظ سن کر میں نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایک معصوم سا بچہ مٹھی میں کچھ دبائے میرے دائیں طرف کھڑا تھا۔ لگ بھگ 7-8 سال کی اس کی عمر ہوگی۔ پرانے سے قمیص شلوار میں ملبوس، جن پر گریس اور تیل کے دھبے پڑے نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر بلا کی معصومیت اور آنکھوں سے ذہانت عیاں تھی۔ میں نے کہا، دیکھ نہیں رہا تو گاہک کھڑے ہیں اور یہ گڑیا اب مہنگی ہو گئی ہے، ہیں 150 روپے تو نکال، ورنہ چل دفع ہو جائے یہاں سے۔ صبح صبح نحوست پھیلا رہا ہے دکان میں۔ سیلز مین نے ٹیڑھا سا منہ بنا کر جواب کیا دیا؟ بچے کا چہرہ ہی مرجھا گیا، ایسے لگا جیسے اسے شوق لگ گیا ہو۔ وہ بوجھل قدموں سے پیچھے کی طرف سرکنے لگا۔ جی بھائی صاحب، اور کیا دے دوں بیبی کی سالگرہ کے لیے؟ یہ باربی ڈال ذرا دیکھیے، صرف 2000 کی ہے اور اس سے اچھی پوری مارکیٹ میں آپ کو نہیں ملے گی۔ سیلز مین مجھ سے مخاطب تھا، لیکن میری نظریں اس بچے پر جیسے ٹکسی گئی تھیں۔ اس کے رخساروں پر خاموشی سے بہتے 2 آنسوں کی لکیروں نے مجھے جکڑ لیا تھا۔ اچھا چلو، یہ باربی ڈال بھی پیک کر دو اور بل بنا دو، میں سیلز مین کو کہتا ہوا مڑا اور کونے میں کھڑے بچے کی طرف بڑھ گیا۔ پوچھا، بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ کہنے لگا، یاسین، محلے والے سنی کہہ کر مجھے بلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، تم رو کیوں رہے ہو بیٹا؟ گڑیا سے تو لڑکیاں کھیلتی ہیں، چلو میں تمہیں بیٹ بال لا دیتا ہوں، شاباش اب یہ آنسوں پونچھ لو۔ میرا یہ جملہ سن کر اس نے لمحہ بھر کو سر اٹھایا اور پھر فرش پر نظریں جھکائی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ گڑیا میری چھوٹی بہن کو بہت پسند تھی، اس لیے لینے آیا ہوں۔ جب ہم یہاں سے گزرتے تھے تو وہ مجھ سے کہتی تھی کہ بھیا جب تم بڑے ہو جاؤ گے، پیسے کماؤ گے تو مجھے یہ گڑیا لا دو گے نا؟ مجھے اس کی معصوم زبان سے چھوٹی بہن نہ جانے کیوں بہت اچھا لگا۔ اس کے لہجے میں اپنی بہن کے لیے محبت تھی کہ امنڈی چلی آ رہی تھی۔ میں نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، تم اپنی چھوٹی بہن کے لیے وہ گلابی گڑیا خریدنے آئے ہو، مگر 50 روپے تو اب بھی تمہارے پاس کم ہے، یہ 100 روپے تم نے خود جمع کیے ہیں؟ وہ کہنے لگا، نہیں میرے پاس بھلا پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ورکشاپ والا استاد میری پوری دہاڑی ابا کے حوالے کر دیتا ہے، میرے ہاتھ میں پیسے تھوڑے ہی دیتا ہے۔ بچہ اب مجھ سے کھل کر گفتگو کر رہا تھا۔ 1 سیکنڈ کو رک کر اس نے آستین سے ناک صاف کی اور گویا ہوا۔ کہنے لگا کہ اصل میں آج بڑے صاحب اپنی گاڑی لینے ورکشاپ پر آ گئے تھے، ان کی گاڑی پر پالش میں ہی کرتا ہوں۔ گاڑی دیکھ کر انہوں نے مجھے بلایا۔ کہنے لگا کہ سنی، آج تو نے بچے میرا دل خوش کر لیا، ایسی چمکائی ہے میری گاڑی کہ شکل تک دکھائی دے رہی ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ لو 100 روپے تیرا انعام، اور سن استاد کو نہیں بتانا، ورنہ وہ تیری دیہاڑی کے ساتھ یہ بخشش بھی تیرے نشئی باپ کے حوالے کر دے گا۔ آج صاحب کا موڈ شاید بہت اچھا تھا اور میں نے بھی چپ چاپ نوٹ جیب میں ڈال لیا۔ مجھے اس کے کپڑے دیکھ کر اندازہ تو ہو گیا تھا، پر اس کی زبانی سن کر دکھ ہوا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اسکول جانے کے بجائے ورکشاپ پر کام کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا، پر ابھی پچھلے ہفتے ہی اس گڑیا کے دام پوچھ کر گیا تھا، دکان والے انکل نے 100 روپے بتائے تھے، آج کہتے ہیں کہ 150 روپے نکالو۔ آپ نے بھی تو سنا تھا نا سر جی، 150 ہی بولا تھا نا انکل نے؟ شاید اس نے مجھ سے سوال کیا تھا۔ میں نے کہا، ہاں بیٹا، اس گڑیا کے دام انکل نے 150 ہی بتائے تھے۔ میں نے اس کی بات کی تصدیق کر دی۔ اوہو، اب میری سمجھ آیا، تو تم 50 روپے کے لیے رو رہے ہو؟ چلو آنسوں پوچھ لو، اور یہ لو 50 روپے۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 50 کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور اپنی دانست میں حاتم تائی کی قبر پر لات مار دی۔ پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تمہاری چھوٹی بہن کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آئی اپنی گڑیا لینے؟ میں نے تجسس کے مارے فوراً ہی اگلا سوال داغ دیا۔ وہ کہنے لگے، انکل وہ کیسے آ سکتی ہیں، وہ تو اللہ میاں کے پاس رہنے چلی گئی ہیں، اور اماں کہتی ہیں کہ جو اللہ میاں کے پاس چلا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اللہ میاں اتنا پیار جو کرتے ہیں، خیال جو رکھتے ہیں، شاید اس لیے۔ میں نے کہا، کیا؟ میری مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس بچے نے بھری بازار میں مجھے تمانچہ رسید کر دیا ہو۔